ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ کہ خدا کی ایک نہیں مانتے۔ میرا پوتا کہتا ہے، دادا ہو سکتا ہے کہ درخت ہماری طرح ہی روتا ہو، کیونکہ اس کی باتیں کوئی اخبار میں نہیں چھاپتا۔ میں نے کہا کہ وہ پریشان نہیں ہوتا، نہ وہ روتا ہے، وہ خوش ہے اور ہوا میں جھومتا ہے۔ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ خوش ہے؟ میں نے کہا کہ وہ خوش ایسے ہے کہ ہم کو باقاعدگی سے پھل دیتا ہے، جو ناراض ہوگا تو پھل نہیں دے گا۔ ایک روز ہم ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا، جناب دنیا اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے؟ اس قدر مادہ پرست کیوں کر ہو گئی ہے؟ بابا جی نے جواب دیا، دنیا بہت اچھی ہے۔ جب ہم اس پر تنگ نظری سے نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں تنگ نظر دکھائی دیتی ہے، جب ہم اس پر کمینگی کی نظر دوڑاتے ہیں تو یہ ہمیں کمینی نظر آنے لگتی ہے، اسے خود غرضی سے دیکھتے ہیں تو یہ خود غرض ہو جاتی ہے، لیکن جب اس پر کھلے دل، روشن آنکھ اور محبت بھری نظر سے نگاہ دوڑاتے ہیں تو پھر اسی دنیا میں کیسے پیارے پیارے لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو۔ پھل جب بھی لگتا ہے لرزنے والی شاخ کو لگتا ہے، اور جہاں بھی لگتا ہے کانپتی ہوئی ڈالی کو لگتا ہے۔ جس قدر شاخ رکوع میں جانے والی ہوگی اسی قدر پھل کی زیادہ حامل ہوگی، اور فائدہ درخت کو اس کا یہ کہ پھل کی وجہ سے ڈالا بھی کلہاڑی سے محفوظ رہتا ہے اور تنا بھی۔ درخت کی بھی عزت ہوتی ہے اور درخت کی وجہ سے سارا باغ بھی عزت دار بن جاتا ہے۔ تلاش کا عمل بھی خوب ہے۔ لوگ نیلے آسمان پر عید کا چاند تلاش کرتے ہیں، قدموں کا نشان دیکھ کر چور کا کھوج لگاتے ہیں، کلائی ہاتھ میں لے کر معدے کے اندر حدت تلاش کرتے ہیں، کھنڈرات دیکھ کر پرانے لوگوں کا چلن ڈھونڈتے ہیں، شادی کے لیے اچھی نسل تلاش کرتے ہیں۔ جب بچہ گھر نہیں پہنچتا تو ماں اس کو تلاش کرنے کے لیے دیوانہ وار راہوں اور شاہراہوں پر نکل جاتی ہے۔ جب اسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے کھانوں میں ماں کے پکوانوں کی بو باز تلاش کرتا ہے۔ جب نوجوان اداس اور تنہا ہوتا ہے وہ جیون ساتھی تلاش کرتا ہے، اور جب اسے زندگی کا ساتھی مل جاتا ہے تو وہ اسے گھر چھوڑ کر دوسروں کے جیون ساتھیوں کا نظارہ کرنے باہر نکل جاتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا ہے۔ عورت کو اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ مرد اس کو سمجھنے لگا ہے یا اس کے جذبات کو جانچنے کا راز پا گیا ہے تو وہ فوراً تڑپ کر جان دے دے گی۔ آپ عورت کے ساتھ کتنی بھی عقل و دانش کی بات کریں، کیسے بھی دلائل کیوں نہ دے، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو وہ اس منطق کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ اس کے ذہن کے اندر اپنی منطق کا ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے جسے اس نے اپنی مرضی سے سجایا ہوتا ہے، اور وہ اسے روشن کرنے کے لیے باہر کی روشنی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ کسی عقل و دانش اور دلائل کے معاملے میں مانگے کی روشنی پر ایمان نہیں رکھتی۔ اس نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہی اس مسئلے کا واحد اور آخری حل ہوتا ہے۔ رات کا وقت تھا، میں نے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر گھر پر پھونک ماری۔ بیبی نے دیکھ لیا، پاس بلایا اور کہا، ایک بات بتا، حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھتا ہے، ڈر لگے تب پڑھتا ہے، کبھی یہ سوچ کر پڑھی ہے کہ اس میں اللہ سوہنے نے اپنا تعارف کروایا ہے؟ کبھی غور کیا؟ بندے بھی جھلے ہوئے پڑے ہیں، کسی صورت کو کاروبار کی ترقی واسطے، کسی کو امتحان میں کامیابی کے لیے، کسی صورت سے قبر روشن کرتے ہیں، کبھی پیسے کے لیے، کبھی جن بھوت پکانے کے لیے۔ بس ہوئے میرے جھلے پترا، قرآن پاک میں اس کائنات کے تسخیری فارمولے ہیں، کبھی اس لیے بھی پڑھ، کبھی اس لیے بھی پڑھ کہ اللہ کو جان سکے۔ پترا اس کتاب میں غور کر، اللہ کا دوست بن جائے گا، اور اللہ کے دوست کی خدمت میں تو فرشتے ہاتھ باندھ کر کڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے دوست کو ڈر اور خوف کیسا؟